حضرات محترم، اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ اس نے ہمیں آج اس جگہ پر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے ساتھ بالعموم اور امام حسین رضی اللہ عنہ کے ساتھ بالخصوص محبت کا اظہار کرنے کا موقع عطا فرمایا ہے۔ اللہ رب العزت دنیا اور آخرت میں اہل بیت ہی کی پیروی کرنے والوں میں ہمیں جینا اور مرنا سکھائے، قیامت کے دن ہمارا حشر بھی اہل بیت کے محبین میں سے فرمائے۔ حضرات محترم، قرآن کریم کی جو آیت تلاوت کی ہے، پہلے شروع میں اس کا ترجمہ، پھر اس کے بعد اپنی گفتگو کو مزید آگے بڑھاؤں گا۔ 22ویں پارے کے آغاز میں آج آپ نے عشاء کی نماز میں ان آیتوں کی تلاوت بھی سماعت فرمائی۔ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، انما یرید اللہ لیذہب عنکم الرجس اہل البیت، بے شک اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ اے نبی کے گھرانے والوں، تم سے ناپاکی کو دور فرما دیں، اور اللہ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تمہیں پاک اور صاف ستھرا فرما دیں۔ اس آیت کے ترجمے سے ہی یہ بات واضح ہے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے افراد، اللہ تعالیٰ انہیں ہر قسم کی ناپاکی، ہر قسم کی پلیدی سے دور رکھنا چاہتا ہے، پاک رکھنا چاہتا ہے۔ اور پھر اس آیت کریمہ میں اہل بیت کے جو لفظ استعمال ہوا ہے، علماء تشریف فرما ہیں، زیادہ تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن اس میں کوئی شک نہیں، اہل سنت کے نزدیک صحیح قول کے مطابق اہل بیت سے مراد نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کی پاک بیویاں، ازواج مطہرات بھی شامل ہیں۔ اسی طرح نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امام مسلم اور ترمذی کی روایت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے ایک دفعہ سیدنا علی رضی اللہ عنہ، سیدہ خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا، اور امام عالی مقام امام حسن اور امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کو ایک چادر میں اکٹھا کر کے فرمایا، اللہم ہؤلاء اہل بیتی، یا اللہ یہ میرے اہل بیت، یہ میرے گھرانے والے ہیں، فَأَذْهِبْ عَنْهُمُ الرِّجْسَ وَطَهِّرْهُمْ تَطْهِيرًا، تو یا اللہ ان سے ناپاکی کو دور فرما دے اور ان کو پاک اور صاف ستھرا فرما دے۔ اللہ کا شکر ہے، اہل سنت صحابہ کا دامن بھی مضبوطی سے تھامے رکھتے ہیں، اہل بیت کی تعظیم کو بھی اپنی ایمان ہی کا حصہ سمجھتے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہم دونوں کے دونوں کو اس آیت کریمہ میں شامل مانتے ہیں۔ اب اگر مطلقاً ازواج مطہرات کو سامنے رکھ کر اس آیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو کیا مطلب ہوگا کہ اے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بیویوں، جن میں سے ایک عظیم نام سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کا بھی ہے، کسی مقصد کی بنا پر ان کا نام جان بوجھ کر ذکر کر رہا ہوں، اے میرے نبی کی پاک بیویوں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک اور صاف ستھرا فرما دے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ جو شخص سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا یا پاک ازواج مطہرات میں سے کسی ایک پر بھی اگر کسی قسم کی کوئی تہمت لگاتا ہے تو اللہ تعالیٰ کے اس فرمان کی واضح طور پر نفی ہوگی، اور یقیناً اس آیت کی روح سے وہ شخص کافر اور بدترین گمراہ بھی ہوگا۔ اہل بیت کو سامنے رکھ کر
اس آیت کا ترجمہ کیا جائے تو مراد کیا ہے؟ 5 افراد نبی کریم علیہ السلام سمیت جنہیں حدیث میں آپ نے شامل فرمایا، ان کو سامنے رکھ کر آیت کو سمجھنے کی کوشش کی جائے تو یہ مطلب ہوگا کہ اے اللہ کے نبی کے پاک گھرانے والوں، جن میں سیدنا علی رضی اللہ عنہ آپ علیہ السلام کے ساتھ سیدہ فاطمہ الزہرا، حسنین کریمین، یہ 5 افراد شامل ہیں۔ اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے اور تمہیں پاک اور صاف ستھرا فرما دے۔ ناپاکی کو ہمیں سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ناپاکی کیا ہے؟ پلیدی کیا ہے؟ ہر وہ برائی، ہر وہ گناہ جس سے شریعت میں منع کیا گیا ہے، حرص، لالچ، دنیاوی ہوس، کوئی دنیاوی غرض و غایت، اسی طرح منصب کی لالچ، جاہ، اس کی لالچ، کسی قسم کی ظاہری طور پر دنیاوی عزت کی لالچ رکھنا، اس کی ہوس رکھنا، اس کی خاطر کسی کا خون بہانا، یہ تمام کی تمام چیزیں، چوری کرنا، شراب پینا، حرام، تمام کے تمام کبائر، یہ سب کے سب ناپاکی میں داخل ہیں۔ اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے کہ اے میرے پیارے محبوب علیہ السلام کے گھرانے سے تعلق رکھنے والوں، اللہ تعالیٰ تو چاہتا ہی یہی ہے کہ تم سے ہر قسم کی ناپاکی کو دور فرما دے۔ اب کوئی شخص امام عالی مقام امام حسین رضی اللہ عنہ کے بارے میں معاذ اللہ اگر یہ زبان درازی کرتا پھرے کہ امام حسین کا مقام، امام حسین کا مقصد معاذ اللہ صرف اور صرف اقتدار کی ہوس تھا، اللہ تعالیٰ اس کی نفی فرما چکا۔ اقتدار کی ہوس، دنیاوی غرض و غایت، اس طرح کی ہر قسم کی لالچ، یہ ناپاکی اور پلیدی ہوا کرتی ہے۔ مفسرین فرماتے ہیں کہ اس آیت کی روشنی میں اللہ تعالیٰ نے اس بات کو واضح فرما دیا کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کو اللہ تعالیٰ نے ان تمام کی تمام برائیوں اور گناہوں سے پاک اور صاف ستھرا فرما دیا۔ جو شخص امام حسین کے خلاف اس وقت زبان درازی کرتا پھرے، امام حسین کا تقابل یزید کے ساتھ کرنے کی کوشش کرے، تو یاد رکھے وہ شخص یقیناً بدعقیدہ، گمراہ ترین ہوگا۔ وہ شخص دنیا میں بھی ہلاک ہوگا، آخرت میں بھی تباہ و برباد ہوگا۔ نبی کریم علیہ السلام نے اہل بیت کے فضائل مختلف حدیثوں میں بیان فرمائے ہیں۔ امام عالی مقام امام حسن اور امام حسین رضی اللہ عنہما کے فضائل بھی مختلف حدیثوں میں بیان فرمائے۔ ان کی طرف آنے سے قبل چند ایک چیزیں حالات کے پیش نظر جنہیں بیان کرنا خاص کر ہمارے طلباء، بچوں اور ساتھیوں کے لیے جن کا جاننا بے حد ضروری ہے، اختصار کے ساتھ انہیں پیش کرنے کی کوشش کروں گا۔ یاد رکھیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کے والد محترم سیدنا علی رضی اللہ عنہ نبی کریم علیہ السلام کے چچا زاد بھائی، آپ علیہ السلام کے چوتھے عظیم خلیفہ، ان کا اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ عنہ کا کسی طرح کوئی تقابل نہیں کیا جا سکتا۔ اس وقت نت نئے فتنے، طرح طرح کے فساد، طرح طرح کے فرقے سر اٹھانے کی کوشش کر رہے ہیں، اور سب سے بڑھ کر بدبختی ان لوگوں کی جو معاذ اللہ اپنے آپ کو اہل سنت تو کہلواتے ہیں، لیکن معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان ہونے والے اختلافات کو ہوا دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ یاد رکھیں، ان لوگوں کے لیے نبی کریم علیہ السلام کا ایک فرمان مبارک، الفتنة نائمہ لعن اللہ من ایقظها، فتنہ یہ خاموش رہتا ہے، اللہ کی لعنت ہو اس پر جو فتنے کو جگانے کی کوشش کرے، جو اس وقت مسلمانوں میں مزید تفریق پیدا کرنے کی کوشش کرے گا، امت مسلمہ میں مزید پھوٹ اور فساد ڈالنے کی کوشش کرے، معاذ اللہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان کسی طرح بھی اختلاف کو ثابت کرنے کی خاطر اپنی زندگی صرف کر دے، اپنا سارا علمی زور اسی پر لگا دے، تو یاد رکھیں نبی کریم علیہ السلام کی وہ تمام حدیثیں ایک مسلمان کے پیش نظر ہونی چاہیے
امام احمد بن حنبل رضی اللہ عنہ نے نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی اس حدیث مبارک کو روایت کیا کہ صحابہ سے بغض رکھنے والوں کے لیے فرمایا من سب اصحابی، جس نے میرے صحابہ کو برا بھلا کہا، جس نے میرے صحابہ کو گالی دی، جس نے میرے صحابہ کے خلاف زبان درازی کی، فعلیہ لعنت اللہ والملائکۃ والناس اجمعین، ایسے بدبخت پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے، اللہ کے تمام فرشتوں کی، پوری مخلوق کی لعنت ہے۔ قیامت کے دن لا يقبل اللہ منہ صرفا ولا عدلا، ایسے بدبخت انسان سے جو صحابہ کا گستاخ ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس سے نہ فرض قبول فرمائے گا نہ نفل قبول فرمائے گا۔ حضرات محترم، صحابہ کرام کی محبت، اہل بیت کی تعظیم، یہ دونوں کی دونوں اہل سنت کا شعار ہیں۔ جہاں صحابہ کی گستاخی ہمیں برداشت نہیں ہے، وہاں اہل بیت کی گستاخی بھی ہم برداشت کرنے کے قائل نہیں ہیں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری حدیث مبارک، اہل بیت سے بغض رکھنے والا کتنا بڑا بدبخت ہے، امام حاکم نے اس حدیث کو روایت کیا ہے۔ علماء تشریف فرما ہے، طلباء کے لیے بات ذکر کرتا چلوں، امام حاکم رضی اللہ عنہ نے مستدرک میں جو حدیث روایت کی ہیں، علماء نے یہ اصول لکھا ہے، اگر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ امام حاکم کی اس حدیث پر موافقت کا اظہار فرما دیں تو وہ بڑی قابل اعتماد ہو جاتی ہے۔ امام حاکم رضی اللہ عنہ نے اس حدیث کو روایت کیا، امام ذہبی نے بھی اس پر موافقت فرمائی ہے، وہ بھی اس پر اگری ہوئے ہیں، بڑی اتھینٹک حدیث ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے اہل بیت کے بارے میں غور سے سماعت فرمائیے گا، فرمایا من صفن بین الرکن والمقام فصلى وصام ثم لقي الله وهو مبغض لأهل بيت محمد ثم لقي الله وهو دخل النار۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان، فرمایا جو مقام ابراہیم حجر اسود، آپ جانتے ہیں دنیا میں صرف ایک ہی حجر اسود ہے، ایک ہی مقام ابراہیم ہے، مسجد حرام، مکہ مکرمہ، خانہ کعبہ ایک ہی ہے، اتنے افضل ترین دو مقام کا نام لیا۔ فرمائے جو اتنا بڑا نمازی ہو، اتنا بڑا پرہیزگار بننے کی کوشش کرے، اور پھر نماز اور روزہ رکھنے کا بھی پابند ہو، لیکن کس جگہ پر کھڑا ہو، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام یہ مثال دینے کے لیے ارشاد فرما رہے ہیں، اتنے عظیم مقامات پر کھڑا ہو کر بھی وہ کتنا بڑا بدبخت ہے۔ فرمایا حجر اسود اور مقام ابراہیم کے درمیان کھڑا ہو کر وہ عبادت کرنے لگتا ہے، نماز بھی پڑھے، روزے بھی وہاں رکھتا ہے، لیکن معاذ اللہ وہ اہل بیت سے حضور نے اپنا نام لیا، فرمایا محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کے اہل بیت سے بغض رکھتا ہو، قیامت کے دن جب وہ اللہ سے ملے گا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں داخل فرما دے گا۔ اندازہ لگائیں، اہل بیت سے بغض رکھنے والا، امام احمد نے اس حدیث کو روایت کیا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں من ابغض اہل البیت فہو منافق، فرمائے جو اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہوگا وہ منافق ہے۔ منافق کون ہوا کرتا ہے؟ کافر، عام کافر اور ہے، منافق کا درجہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے عام کافر سے بھی بدترین ارشاد فرمایا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار، یہ جو کافر ہوں گے نا یہ سب سے نچلے طبقے میں نہیں ہوں گے، جہنم کے سب سے نچلے درجے میں نہیں ہوں گے، لیکن منافقین ہے یہ معاذ اللہ اتنے بدتر کافر ہیں کہ عام کافروں سے بھی بڑھ کر انہیں جہنم کا عذاب دیا جائے گا۔ آپ جانتے ہیں جنت میں اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے کہ جتنا اونچائی کی طرف جاتے جائیں اتنے ہی زیادہ انعامات اور اکرامات سے نوازا جائے گا۔ جو شخص جہنم میں جس کو عذاب دیا جائے، جہنم میں اللہ تعالیٰ نے نظام رکھا ہے کہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی پناہ میں رکھے، جو شخص جہنم میں جتنا زیادہ نیچے درجے کی طرف جاتے جائے گا، جتنا زیادہ نچلے درجے کی طرف جائے گا اتنا ہی اللہ کا عذاب سخت سے سخت تر ہوتا جائے گا۔ منافق کے بارے میں اللہ نے یہ صرف یہ نہیں فرمایا کہ جہنم میں جائے گا، فرمایا فی الدرک الاسفل من النار، جہنم کے سب سے نچلے طبقے میں جائے گا منافق۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من ابغض اہل البیت فہو منافق، جو اہل بیت سے بغض رکھنے والا ہو وہ منافق ہوگا۔ اندازہ لگائیں کہ صحابہ سے بغض رکھنے والا بھی برباد، اہل بیت سے بغض رکھنے والا بھی برباد،
کامیاب کون ہوگا؟ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے مختلف حدیثوں میں جسے بیان فرمایا، ان میں سے ایک حدیث امام ترمذی نے جسے روایت فرمایا، آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر دو چیزیں تم میں چھوڑ کر جا رہا ہوں، فرمایا وہ دونوں کی دونوں بڑی اہمیت والی بڑی قیمتی چیزیں ہیں، فرمایا لن تضلوا ما ان تمسکتم بہما، فرمایا ان دونوں کے دونوں کو مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ اگر گمراہی سے بچنا چاہتے ہو، راہ راست پر رہنا چاہتے ہو، ہدایت پر ثابت قدمی چاہیے، ان دونوں کے دونوں کا دامن مضبوطی سے تھامنے پڑے گا۔ فرمایا کتاب اللہ و عطرتی اہل بیتی، اللہ کی کتاب قرآن کریم کو بھی مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ فرمایا میری آل اولاد میرے اہل بیت کو بھی مضبوطی سے تھامنا پڑے گا۔ جو شخص صرف قرآن سے محبت کا دعویٰ کرتا ہو، آج اس وقت ایسے بدبخت موجود ہے معاذ اللہ، قرآن سے بڑا لگاؤ، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کا نام تک ان کی زبان پر نہیں آتا۔ امام عالی مقام امام حسن رضی اللہ عنہ، امام حسین رضی اللہ عنہ کے تذکرے ان سے عام طور پر ہم نہیں سنتے۔ قرآن سے بڑا لگاؤ، قرآن کا دامن انہوں نے ظاہری طور پر مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے فرمان کے مطابق یہ گمراہ فرقہ ہے۔ فرمایا دوسرا اہل بیت کے افراد، جو شخص صرف اہل بیت کے دامن کو مضبوطی سے تھامنے کی کوشش کرے، قرآن کریم کو مضبوطی سے نہ تھامے، ایسے بدبخت بھی اس وقت موجود ہیں۔ قرآن کریم سے ان کو کوئی واسطہ نہیں، قرآن کریم کو یاد رکھنے سے کوئی واسطہ نہیں، قرآن کریم کو سمجھنے سمجھانے سے کوئی کام نہیں، کوئی سروکار نہیں، صرف اہل بیت کا نام لے کر ان سے جھوٹی محبت کا اظہار کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یقیناً اس حدیث کی روح سے یہ فرقہ بھی گمراہ ترین فرقہ ہے۔ کامیاب فرقہ کون سا ہوگا؟ جو شخص اللہ تعالیٰ کی پاک کلام، پاک کتاب کو بھی مضبوطی سے تھامے رکھے، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اہل بیت کے افراد کے ساتھ بھی محبت کے ساتھ، عقیدت کے ساتھ پیش آئے، ان دونوں کے دامن کو مضبوطی سے تھام کر چلے گا، اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا۔ جب اللہ تعالیٰ اسے ہدایت عطا فرمائے گا، اسی راہ پر اسے ثابت قدمی بھی عطا فرمائے گا۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے امام حسین رضی اللہ عنہ کی ایک حدیث میں فضیلت بیان فرمائی، جسے امام ترمذی نے روایت کیا ہے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں حسین منی وانا من حسین احب اللہ من احب حسینا، حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے جو حسین سے محبت کرتا ہو۔ اس حدیث کو سمجھنے کی کوشش کیجیے گا۔ فرمایا حسین مجھ سے ہے اور میں حسین سے ہوں۔ عام طور پر یہ بات تو ظاہر ہے، امام حسین رضی اللہ عنہ، حضور نے فرمایا وَأَنَا مِنْ حسین، میں حسین سے ہوں۔ اس جملے کا کیا مطلب ہے؟ علماء نے اس حدیث کی شرح میں لکھا کہ یہ جملہ تبھی کہا جاتا ہے، اگرچہ دوسرے بعض صحابہ کے بارے میں بھی جملہ موجود ہے، لیکن یہ جملہ کب کہا جاتا ہے؟ جب دونوں کے دونوں ایک دوسرے سے حد سے بڑھ کر محبت کرتے ہوں، اور پھر نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کا یہ فرمانا کہ میں حسین سے ہوں، اللہ تعالیٰ نے شریعت عطا فرمائی، قرآن کریم سے نوازا، وحی سے نوازا، نبوت سے نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کو نوازا۔ حسین کا ہر قدم میری نبوت کے طریقے کے مطابق ہوگا، حسین کا منہج میری شریعت کے موافق ہوگا۔ حسین جب کوئی قدم اٹھائیں گے تو یقیناً وہ میری منشا کے مطابق ہی ہوگا، میری خلاف ورزی پر نہیں ہو سکتا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام کے اس فرمان سے اندازہ لگائیں کہ امام حسین رضی اللہ عنہ کا میدان کربلا کی طرف نکلنا، یزید کے مقابلے میں آنا، یزید سے ٹکر لینا اور اس کے مد مقابل آنا، یہاں تک کہ اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر دیا۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام فرما رہے ہیں میں حسین سے ہوں، حسین کا ہر قدم برحق ہوگا، حسین کا ہر قدم شریعت کے مطابق ہوگا۔ آج معاذ اللہ کچھ لوگ زبان درازی کرتے پھرتے ہیں کہ حسین کا معاذ اللہ حسین کا مقصد یا ان کے پیش نظر کچھ اور تھا، دنیاوی لالچ یا کرسی اور حکمرانی ہوا کرتی تھی معاذ اللہ۔ نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام تو اس گمان سے بھی ہمیں دور رکھنا چاہتے ہیں۔ صرف یہی نہیں، آگے سنیں نبی کریم علیہ الصلاۃ والسلام نے کیا ارشاد فرمایا، احب اللہ من احب حسینا،
اللہ تعالیٰ اس سے محبت فرمائے۔ جو حسین سے محبت کرتا ہے، حسین سے محبت کرنے والا اللہ کا محبوب ہوا کرتا ہے۔ جو حسین سے بغض رکھے گا وہ اللہ تعالیٰ کا محبوب کسی صورت میں نہیں ہو سکتا۔ حضور نے فرمایا، حضور کی دعا قبول ہوتی ہے۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک اور حدیث مبارک جسے امام ترمذی نے روایت کیا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں، سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے اس روایت کو بیان فرمایا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ حسنین کریمین، امام حسن امام حسین رضی اللہ عنہما، ان کے ہاتھوں کو اپنے ہاتھ میں لیا اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، من احبنی واحب هذین واباہما وامہما کان معی فی درجتی یوم القیامہ۔ فرمایا جو مجھ سے محبت کرے گا، جو ان دونوں سے محبت کرے گا، امام حسن اور امام حسین، اور ان کے والد محترم سیدنا علی سے محبت کرے گا، ان کی والدہ محترمہ خاتون جنت، جنتی عورتوں کی سردار سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا سے محبت کرے گا۔ حضور نے ان تمام افراد کا نام لے کر فرمایا، جو ان تمام سے محبت فرمائے گا قیامت کے دن وہ میرے ساتھ جنت میں میرے درجے میں ہوگا۔ مطلب کیا ہوا؟ اہل بیت کی محبت اگر شریعت کے مطابق نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی منشا، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے منہج کے مطابق کی جائے تو یاد رکھیں اہل بیت کی محبت انسان کے لیے آخرت میں صرف کامیابی کی ضامن نہیں ہے، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ نصیب ہو رہا ہے جنت میں۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا ساتھ ملنا یقیناً ایک مسلمان کے لیے بڑا فخر، بڑی سعادت اور بڑا شرف ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کا پڑوس مبارک نصیب فرما دے، اسے اس سے بڑھ کر اور کیا چاہیے ہوگا۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک مرتبہ ان تمام افراد کو اکٹھا کر کے، اپنے گھر کے ان افراد کو اکٹھا کر کے فرمایا، انا حرب لمن حاربتم وسلم لمن سالمتم۔ فرمایا جس سے تمہاری جنگ ہے اس سے میری جنگ، جس سے تمہاری صلح اس سے میری صلح۔ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام اس قدر تائید فرماتے ہیں حسنین کریمین کی، آپ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے ان نواسوں سے اس قدر محبت فرمایا کرتے تھے، محبت کی بنا پر انہیں اپنا بیٹا کہہ کر پکارا کرتے تھے، ابنی یا بنیہ، ابنایا۔ یہ الفاظ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام حدیث مبارک میں ارشاد فرماتے ہیں، حالانکہ حقیقت میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے نواسے تھے، لیکن اس کے باوجود نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام انہیں حد درجے کی محبت کی بنا پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ان کا مقام ہمارے دلوں میں اجاگر کرنا مقصود تھا۔ یہی اس وجہ ہے، اسی بنا پر آپ علیہ السلام انہیں بیٹا کہہ کر پکارتے تھے۔ حضرات محترم، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل بیت کے محبت کو جہاں دنیا میں اور آخرت میں کامیابی کا ضامن بنایا، کامیابی کی ضمانت دی، آخرت میں یقیناً وہ کامیاب بھی ہوگا، نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے درجے سے بھی نوازا جائے گا۔ لیکن یہاں پر ایک اور بات بھی ذکر کرتا چلوں، وقت ہمارا بڑا مختصر ہوا کرتا ہے۔ اہل بیت ہوں، خاص کر امام حسین رضی اللہ عنہ، امام حسین سے محبت کے کچھ تقاضے ہوا کرتے ہیں۔ امام حسین کی محبت یہ نہیں ہے سال بھر نہ نماز پڑھیں نہ قرآن پڑھیں اور صرف 9 محرم اور 10 محرم کو امام حسین کی یاد آ جائے۔ یاد رکھیں، واقعات آپ سنتے رہتے ہیں، امام حسین رضی اللہ عنہ کا تو سر مبارک تلوار کی نوک پر بھی جب اسے رکھا گیا، اپنے جسم سے سر مبارک ہٹایا جا چکا، کاٹا جا چکا ہے، اس کے باوجود بھی آپ رضی اللہ عنہ کے سر سے قرآن کریم کی تلاوت کی آواز سنی گئی۔ یہاں پر آپ اپنے دل سے ذرا یہ پوچھیے گا، امام حسین کے سر سے قرآن کریم کی یہ آواز کیوں آئی؟ قاری قرآن بہت دیکھے ہوں گے، لیکن بغیر دھڑ کے اس سر سے تلاوت قرآن کرنے والا صرف حسین ہے رضی اللہ عنہ۔ یہ تبھی ہوتا ہے، یہ مقام تبھی اللہ تعالیٰ عطا فرماتا ہے جب انسان کو اللہ تعالیٰ یہ توفیق بھی عطا فرمائے،
جو شخص حد درجے کی قرآن کریم سے محبت کرتا ہوگا، خاص کر ہمارے مدرسے کے طلباء بچے موجود ہیں، آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں، اللہ کے پاک کلام کی تلاوت کرتے ہیں۔ ہمارے ایک استاد محترم ہیں شام میں، شیخ فواز النمر حفظہ اللہ، 1-2 سال پہلے وہ کراچی میں تشریف لائے تھے۔ انہوں نے ایک جملہ ارشاد فرمایا ہے، فرمایا بیٹا یاد رکھنا، انسان کو موت اسی پر آتی ہے جس پر اس نے زندگی گزاری ہوتی ہے۔ اب سوچ لیں کہ آپ کس طرح اپنا خاتمہ چاہتے ہیں۔ فرمایا قیامت کے دن جو اسے اٹھایا جائے گا نا، قیامت کے دن اس کو اسی حالت میں اٹھایا جائے گا جس حالت میں اس دنیا سے رخصت ہوا ہوگا۔ اب اندازہ لگائیں، جو شخص قرآن کریم پڑھتے ہوئے جس ہستی کا، جس شخصیت کا سر مبارک تلوار کی نوک پر بھی قرآن کریم کی تلاوت کر رہا ہو، تو کیا زندگی میں انہوں نے قرآن کریم کی تلاوت نہیں کی ہوگی؟ اور یہ خاص کر میرے ان طلباء ساتھیوں، بچوں سب کے لیے، حافظ بن جاتے ہیں، اس کے بعد قرآن کریم کو ہاتھ نہیں لگاتے۔ تراویح سنانے والے ہمارے جتنے طلباء ہیں، سب سے میرا ایک گلہ ہوا کرتا ہے کہ بیٹا قرآن صرف رمضان کے مہینے کے لیے نازل نہیں ہوا تھا، یاد رکھیں۔ اور آپ جتنے بھی احباب یہاں پر موجود ہیں، یہ میرے لیے اور آپ سب کے لیے، اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ایمان سے بتائیے گا، آج سونے سے پہلے ایک سوال اپنے آپ سے ضرور پوچھیے گا، قرآن کریم کتنا پڑھتے ہیں آپ روزانہ کی بنیاد پر؟ قرآن پڑھتے ہیں یا نہیں پڑھتے ہیں؟ لیکن یہاں پر ایک اور بات کرتا چلوں، ہم جب کس سے پوچھتے ہیں کہ آپ قرآن پڑھتے ہیں، آپ کو پتہ ہے وہ کیا جواب ملتا ہے آگے سے؟ وہ جی بالکل قرآن پڑھتا ہوں۔ کیا پڑھتے ہیں؟ وہ جی سورہ یاسین پڑھتے ہیں۔ سورہ یاسین آپ اپنے مطلب کے لیے پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیں۔ وہ جو قرآن پڑھتے ہیں، جی سورہ ملک پڑھتا ہوں۔ سورہ ملک آپ اللہ کے لیے نہیں، آپ اپنے مطلب کے لیے پڑھ رہے ہیں، اس لیے کہ سورہ ملک کی آپ نے فضیلت سنی ہے کہ عذاب قبر سے بچائے گی۔ آخری دفعہ آپ نے کب الحمد سے لے کر والناس تک قرآن کریم کو اللہ کا کلام سمجھ کر اللہ کی رضا کے لیے تلاوت کی ہے؟ اپنے آپ سے سوال ضرور کیجیے گا۔ آپ کے امام و خطیب قبلہ شیخ صاحب یہاں تشریف فرما ہے، قرأت سبعہ کا یہاں پر کورس کرایا جاتا ہے۔ قرأت سبعہ میں سے اس وقت ہم جس روایت کو عام طور پر ہمارے ہاں پڑھا جاتا ہے، روایت حفص، امام عاصم کوفی رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد ہیں۔ امام عاصم کوفی ان کے ایک اور شاگرد ہیں جن سے دوسری روایت ذکر کی جاتی ہے، ابو بکر شعبہ بن عیاش۔ یہ دوسرے راوی ہیں امام عاصم کے۔ ان کی یہ 2 باتیں ذکر کر کے اختتام کی طرف جاؤں گا۔ آپ جانتے ہیں کہ انہوں نے اپنے صاحبزادے سے کیا فرمایا؟ امام ابو بکر شعبہ بن عیاش، قرأت سبعہ کے ہمارے جتنے بچے ہیں یہ نام جانتے ہیں، انہوں نے اپنے گھر میں ایک دفعہ اپنے ایک صاحبزادے سے فرمایا بیٹا، یہ جو گھر کا یہ کونا ہے نا، اس میں کبھی اللہ کی نافرمانی مت کرنا۔ گھر کا ایک مخصوص کونا دکھایا، فرمایا بیٹا اس کونے میں اللہ کی نافرمانی نہیں کرنا۔ بیٹا بڑا حیران، ظاہر ہے مخصوص جگہ کے بارے میں بتا رہے ہیں، ہر ایک کو حیرانگی ہونی ہے۔ بیٹے نے کہا ابا جان کوئی خاص مطلب کیا وجہ ہے؟ آپ جانتے ہیں انہوں نے کیا فرمایا بیٹا اس لیے کہ میں نے گھر کے اس کونے میں 13,000 دفعہ قرآن کا ختم کیا ہے۔ یہ 13,000 دفعہ کہنا شاید میری زبان پر لانا مجھے آسان ہے، پڑھنا مشکل ہے۔ اللہ تعالی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اسی طرح جب ان کا انتقال ہونے لگا، آپ کے برابر قریب آپ کی صاحبزادی اور بہن زار و قطار رونے لگی۔ جب وہ رونے لگے تو امام ابو بکر شعبہ بن عیاش رحمۃ اللہ علیہ نے ان سے فرمایا کہ تم روتی کیوں ہو؟ تم جانتی ہو میں نے اپنے اس گھر میں 18,000 قرآن کے ختم ہوتے ہوئے بھی سجدہ نہیں چھوڑا، اللہ کی بارگاہ میں عبادت پھر بھی ادا کی۔ اور ہم اپنے آپ سے سوال پوچھیں، 5 دفعہ نماز پڑھتے ہیں، کس حد تک کس طرح کی نماز پڑھتے ہیں ہمیں معلوم ہے۔
طلباء ہمارے بچے جتنے بھی ہیں مدرسے سے جب باہر ہوں، جب قاری صاحب کا ڈنڈا نہ ہو، کوئی سامنے رعب جمانے والا، کوئی رعبدار شخصیت نہ ہو، اکیلے میں آپ ایمان سے بتائیں پھر آپ نماز پڑھتے یا نہیں پڑھتے؟ یہ تمام احباب کے لیے۔ امام حسین نے تو اس حالت میں بھی نماز نہیں چھوڑی، اور ہم اور آپ صحت کی حالت میں کوئی مجبوری نہیں، پریشانی نہیں، دونوں ٹانگیں دونوں ہاتھ موجود ہیں، پھر بھی ہم نماز نہیں پڑھتے۔ قرآن کی تلاوت، نماز، نبی کریم علیہ السلام کے صحابہ، اہل بیت کے افراد کے ساتھ عقیدت اور ان کی تعظیم کا دامن اپنے ہاتھوں سے مضبوطی سے تھامے رکھیں۔ اللہ رب العزت ہم سب کو نبی کریم علیہ السلام کے تمام صحابہ کا ادب، احترام، اہل بیت کے افراد کے ساتھ عقیدت اور محبت رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ الحمدللہ۔